نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی مکرم و معظم سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب خوردگان نگاہ محبت، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک شانوں والا نور اور ایک روشن کتاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نام مبارک اسم گرامی قرآن مجید کے اندر 44 مرتبہ آیا ہے۔ الگ الگ صورت میں اشارتاً اور چند بار لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیا، جیسے وما محمد الا رسول، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور اشارتاً جس طرح لقد جاءکم رسول من انفسکم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی 44 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی ارشاد فرمایا، جس میں 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو لفظ نور سے یاد فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہہ کے پکارا ہے۔ ان میں سے ایک مقام قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک شانوں والا نور اور ایک روشن کتاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ یہاں پہ ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے، مسئلہ سمجھاتے ہوئے میں یہ بات عرض کر دوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نور کہنا شرک ہے معاذ اللہ، تو ایک آسان اور سادہ سی بات ہے کہ شرک تب واقع ہوتا ہے کہ وہ صفت جو مخلوق میں نہ پائی جائے اور اس کا تعلق وہ صرف ذات خدا سے ہو، تو اس صفت کو مخلوق کے ساتھ جوڑ دینا شرک کہلاتا ہے۔ لفظ نور ہی کہہ دیں کہ نور حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن کیا دیکھیں مخلوق کے اندر کوئی اشیاء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا ہے؟ تو ہاں ہے، ان العلم نور، علم نور ہے۔
ملائکہ اللہ کے فرشتے وہ نور ہیں، جنت کی حوریں وہ نور ہیں، چاند اور سورج ستارے یہ سب کے سب یہ کیا ہیں؟ یہ نور ہیں۔ یعنی مخلوق کے اندر نور کا وجود موجود ہوتا ہے، اور وہ چیز جو مخلوق میں پائی جائے تو وہ شرک نہیں کہلاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے واضح الفاظ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو یہ اللہ کی محبت ہے کہ اس نے سب سے پہلے کسی اور چیز کی تخلیق نہیں کی۔ اگر کسی چیز کی تخلیق کی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے، کہ سب سے پہلے اگر کسی چیز کو پیدا کی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ اور وہ کیسا وقت اور وہ کیسی کیفیت، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب کائنات کے تصور بھی نہیں ہوگا، بس ایک ذات، ایک نور، وہ نور خدا ہوگا اور دوسرا نور نور مصطفیٰ ہوگا۔ جب دو نور تھے، ایک نور نور خدا تھا اور دوسرا نور نور مصطفیٰ تھا، تو تب ہوتا کیا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ میرا رب مجھ پر درود پڑھتا رہتا تھا اور میرا نور میرے رب کو سجدہ کرتا رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسری حدیث مبارکہ کے اندر صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہ حدیث جابر ہے۔ سوال کرنے والے صحابی ان کا نام حضرت جابر ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کو بھی آیت نور کہا جاتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور۔ اس آیت مبارک کو بھی آیت نور کہا جاتا ہے۔ اور جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں اس حدیث کے دو نام ہیں، ایک حدیث جابر اور دوسرا حدیث نور۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور کو بیان فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوال کیا پیارے آقا سے، اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے کیسی ہے؟ یہ بخاری شریف کے اندر نہیں ہے حدیث پاک، اور اعتراض یہ آتا ہے کہ بخاری کے اندر سے نکال کے دکھاؤ۔ اگر بخاری کے اندر حدیث کا ہونا پایا جائے تو پھر حدیث کو حدیث مانا جائے گا۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 لاکھ سے زیادہ احادیث ہیں جو مجھے یاد ہے، امام بخاری فرماتے ہیں۔ لیکن امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر، صحیح البخاری کے اندر چند ہزار احادیث کو نقل فرمایا ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے پیارے آقا کی 1 لاکھ سے زائد حدیث مبارکہ یاد ہیں۔ چند ہزار کو لکھا ہے، لاکھوں سے زیادہ یاد ہیں، تو جو لاکھوں سے زیادہ یاد ہیں، جو زیادہ ہیں، وہ باقی حدیثیں کہاں پہ ہیں؟ وہ حدیثیں احادیث کی دوسری کتب کے اندر ہیں۔ تو یہ بات نہیں کہ جو بخاری کے اندر حدیث آ گئی ہے اسی کو مانا جائے گا۔ صحت کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے امام مسلم سب سے افضل ہے، بخاری شریف سے بھی افضل ہے امام مسلم شریف، امام مسلم کی کتاب۔ لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو، پیارے آقا کو امام بخاری کی کون سی ادا پسند آئی ہے کہ کوئی جاہل بھی اٹھے وہ کہتے ہیں کہ بھائی حوالہ دو تو بخاری شریف سے دو۔ ایسی ادا پسند ہے امام بخاری کو، اور ایسے عاشق ہوئے ہیں حضرت امام بخاری کہ کسی جاہل کی زبان سے بھی کسی اور حدیث کا اسے نام آتا ہو یا نہ آتا ہو، اسے نماز، وضو، غسل کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ایک قرآن کا پتہ ہوگا، دوسری قرآن کے بعد بخاری کا پتہ ہوگا کہ بخاری شریف یہ ایسی مقبول کتاب ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور اصول کیا ہے کہ ہر وہ حدیث جو بخاری شریف کے اندر نہیں ہے، یا یہ بھی اصول نہیں ہے کہ اسے مانا نہ جائے گا، اگر وہ سند کے لحاظ سے، اصول کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو اسے قبول کیا جائے گا۔ حدیث جابر جو حدیث نور میں بیان کرنے لگا ہوں، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام المحدثین، استاذ المحدثین، مدرس المحدثین ہے یہ،
اور ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ یہ حضرت امام بخاری کے استاذوں کے استاذ ہیں، حضرت امام عبدالرزاق۔ اور ان کی دوسری فضیلت اور دوسرا بڑا کارنامہ کیا ہے؟ صرف امام بخاری کے استاذوں کے استاذ ہی نہیں، یہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی استاذ ہیں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل کون ہے؟ یہ وہ امام ہے، یہ ایسا امام ہے کہ پورے زمانے کا پیر شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے، وہ حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، ان کی فقہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں۔ یہ اس درجے کا امام جو شاگرد ہے امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور تمام محدثین کا یہ اصول ہے کہ ہر حدیث کی جرح کی جائے گی، اس کو ناپا جائے گا، تولا جائے گا کہ یہ سند کے لحاظ سے یہ روایت درست ہے کہ نہیں، صحت کے لحاظ سے درست ہے کہ نہیں ہے۔ ہر حدیث کو دیکھا جاتا ہے، وہ حدیث جس حدیث پہ محدثین نے جرح بھی کی ہو، بتایا بھی ہو یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث کو بھی محدث دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دیکھوں یہ حدیث کیسی ہے۔ لیکن وہ حدیث تمام کا اصول ہے کہ ایسی حدیث جس کو امام عبدالرزاق نے روایت کیا ہو، اس حدیث کی جرح نہیں کی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ امام تمام محدثین کا امام ہے، اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ہم دیکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہے کہ دیکھیں پتہ نہیں شاید امام عبدالرزاق سے غلطی ہو گئی ہو، حدیث ضعیف ہو اور وہ کہے کہ نہیں صحیح ہے۔ تو فرماتے ہیں تمام محدثین کہتے ہیں کہ امام عبدالرزاق کی روایت کردہ حدیث کی جرح نہیں کی جائے گی، اسے قبول کر لیا جائے گا۔ یہ حدیث حضرت امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی دلائل النبوہ میں بیان فرمائی ہے۔ تیسری بات، حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے محدث، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اسے بیان فرمایا ہے۔ میرے ابو البیان علیہ رحمہ آپ اس حدیث کو یوں بیان فرمایا کرتے تھے، موضوع کی طرف آتا ہوں، حوالہ جات میں نے دے دیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے پیدا ہونے والی چیز، پیدا ہونے والا نور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو حجاب عظمت پہ رکھا، عرش سے اوپر حجاب عظمت پہ رکھا۔ تو یہ حدیث جبریل یہ بڑی مشہور ہے کہ پیارے آقا نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے۔ فرمایا اندازاً بتاؤ کتنی ہوگی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر کو تو نہیں جانتا عمر کتنی ہے، لیکن ہاں اتنا میں جانتا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق کیا تھا تو میری پہلی نگاہ حجاب عظمت پر پڑی تھی اور وہاں پر میں نے ایک نور جیسا چمکتا ہوا ستارہ دیکھا تھا۔ اس چمکتے ہوئے ستارے کو میں 70,000 سال تک دیکھتا رہا، اس کے عشق میں، اس کی محبت میں مچلتا رہا۔ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ گم ہو گیا، غائب ہو گیا، مجھے نظر نہ آیا۔ میں 70,000 سال تک اس ستارے کا انتظار کرتا رہا۔ جب 70,000 سال گزرے تو میں نے پھر اس ستارے کو دیکھا کہ وہ طلوع ہوا ہے، میں نے دوبارہ 70,000 سال تک اس ستارے کی زیارت کی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 70,000 سال تک زیارت کرتا تھا اور 70,000 سال تک اس کا انتظار کرتا تھا، عمر کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے اور ہر دیکھنا 70,000 سال جتنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل اگر وہ ستارہ تمہارے سامنے آ جائے تو پہچان لو گے وہ ستارہ کون سا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے یوں ہی فرمایا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے اپنی پیشانی کو ننگا کیا، امامے کو پیچھے کیا اور پیشانی کی نور کی کرن نکلی پیشانی سے اور فرمایا جبریل انا کوكب الدریہ، وہ ستارہ جو حجاب عظمت پہ چمکتا ہوا دیکھا کرتے تھے وہ ستارہ میں محمد ہی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور جو میں حجاب عظمت پہ دیکھا کرتا
کرتا تھا اس نور میں اور وہ نور جو آپ کے پیشانی سے ظاہر ہوا ہے کوئی فرق نہیں ہے، میں مانتا ہوں وہ حجاب عظمت کا ستارہ وہ آپ کی ہی ذات تھی۔ یہاں پہ دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ 72,000 سال سے بھی زائد کتنی زندگی بنتی ہے، یہ ساری زندگی اگر گزاری ہے یا تو رسول اللہ کے نور کی زیارت میں گزاری ہے یا ان کے نور کے انتظار میں گزاری ہے، دو ہی کام کی ہے، یا تو دیدار کیا ہے یا انتظار کیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو یہ تو مان لیا کہ وہ ستارے آپ تھے، لیکن 70,000 سال آپ میرے سامنے رہتے تھے، 70,000 سال جو میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے تب کہاں ہوتے تھے؟ فرمایا جبریل جب تم مجھے دیکھا کرتے تھے اس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا تھا، تو جب بارگاہ ربوبیت میں قیام کرتا تھا تو تم میری زیارت کیا کرتے تھے، اور جب میں تم سے اوجھل ہو جاتا تھا، گم ہو جاتا تھا، اس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں ہوتا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 70,000 سال کا قیام اور 70,000 سال کا سجود، یہ 72,000 سال مرتبہ کیا ہے آپ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں عام ویسی کہہ دیتے کہ امتی نبی عبادت میں اگر 63 برس سے زیادہ زندگی ہو جائے تو وہ نبی کی عبادت سے بڑھ سکتا ہے، نبی کی عبادت کا خبر ہو تو پھر ہے۔ یہاں پہ بات کر دیتے کہ شیطان نے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے، اس کی عبادت جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ جب شیطان کا وجود نہ تھا، جب ملائکہ کا وجود نہ تھا، جب تھا کا وجود نہ تھا، تب بھی ایک نور نور خدا تھا اور دوسرا نور نور مصطفیٰ تھا، یہ دو وجود تھے۔ تھا کا وجود سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں تھا کے وجود سے مراد یہ ہے کہ جب یہ عالم نہ تھا، یعنی عالم نہ ہو لیکن تھا پھر بھی تھا، لفظ تھا اس کا اثر دیکھو کہاں تک جاتا ہے۔ جب یہ عالم نہ تھا یعنی عالم بعد میں بنا، تھا پہلے تھا، تو علماء فرماتے ہیں جب تھا بھی نہ تھا تب مصطفیٰ تھا، جب تھا بھی نہ تھا تب مصطفیٰ تھا۔ جب عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء ما خلقہ اللہ تعالی، یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنانے سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ تو میرے ابو البیان علیہ رحمہ کے مبارک جملے ہیں، فرماتے کہ لوگوں یہ ماحول ایسا تھا کہ مدینے کا شہر ہے، رحمت کی لہر ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، مصری کی ڈلیاں ہیں، مدینے کی ہوائیں ہیں، جنت کی فضائیں ہیں، ریاض الجنہ کی بہاریں ہیں، صحابہ کی کتاریں ہیں، حضور بادہ فروش ہے، صحابہ بادہ نوش ہے، ساقی ساگر بدست ہے، ہر میں کش سرمست ہے، ساقی کی دوم ہے، رندوں کا ہجوم ہے، مجمع لگا ہوا ہے، ماحول سجا ہوا ہے، منظر کچھ یوں معلوم ہوتا جیسے چاند چمکتا ہے تاروں میں، ویسے بیٹھے ہیں نبی اپنے یاروں میں۔ یکا یک ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ذہن کی سطح پر ایک سوال ابھرتا ہے، سوچتا ہوں پوچھ لوں، پھر گھبراتا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی تو پوچھ، میں بتاؤں پوچھنا تیرا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے، سوال کرنا تیرا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے، بھیک مانگنا تیرا کام ہے، جولی بھرنا میرا کام ہے۔ تو بھکاری ہے، میں شاہ ہوں، تو فقیر ہے، میں داتا ہوں، تو صحابی ہے، میں نبی ہوں، تو سوال نہ کرے تو تو صحابی کیسا، میں جواب نہ دوں تو میں نبی کیسا؟ عرض کی یا رسول اللہ بتائیں سب سے پہلے کس چیز کو بنایا گیا؟ پیارے آقا نے فرمایا اے جابر یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل کل الاشیاء نور النبی کا من نورہ، اے جابر اللہ تعالی نے 14 طبق کی کائنات بنانے سے پہلے نور نبی جی کا، تیرے نبی کا نور من نورہ اپنے نور سے بنایا تھا۔
تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا تھا. وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا إِنسٌ وَلَا جِنٌّ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اس وقت کچھ بھی نہ تھا، نہ لوح، نہ قلم، نہ عرب، نہ عجم، نہ جنت، نہ نار، نہ آتش، نہ گلزار، نہ پھول، نہ مہک، نہ غنچہ، نہ چٹک، نہ شمس، نہ قمر، نہ شجر، نہ حجر، نہ بدر، نہ مدر، نہ ادھر، نہ ادھر، نہ خشک، نہ تر. غرض یہ کہ نہ زمیں تھی، نہ زماں تھا، نہ مکی تھا، نہ مکا تھا، نہ چنی تھا، نہ چنا تھا، نہ این و آ تھا، حتیٰ کہ نہ ہواؤں کے فراٹے، نہ فضاؤں کے سناٹے، نہ میں کے دے کی چھل بل، نہ ساگر کی ہل چل، نہ رندوں کی افتاد، نہ زاہدوں کی فریاد، نہ گنگا کی موجیں، نہ جمنا کی لہریں، نہ فلک بوس کو سار، نہ نشاط انگیز آبشار. کچھ بھی نہ تھا اور تھا بھی نہ تھا، بس پہلے خدا تھا اور پھر مصطفیٰ تھا. کرسی عرش نہ لوح قلم سی، نہ اے سورج چاند ستارے، بس کلہ نور محمد والا دیندہ سی چمکارے. بس ایک چیز تھی، ایک نور تھا، وہ نور نور خدا تھا اور دوسرا نور نور مصطفیٰ تھا. اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے سے لوح کو بنایا، دوسرے سے قلم کو بنایا، تیسرے سے عرش کو بنایا، چوتھے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے سے زمین کو بنایا، دوسرے سے آسمان کو بنایا، تیسرے سے پانی کو بنایا، چوتھے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے سے حاملین عرش بنائے، دوسرے سے آگ کو بنایا، تیسرے سے مٹی کو بنایا، چوتھے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا. اسی طرح میرا رب اپنے نور سے میرا نور بنا کر پھر میرے نور کی تجلیاں ڈال ڈال کر اس قدر بنایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے رب نے میرے نور سے پوری کائنات کو تخلیق کر دیا. پوری کائنات کو تخلیق کیا. یہ جو شعر پڑھتے ہیں یہ اسی حدیث کا اشارہ ہے کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. اللہ تعالیٰ نے جب میرے نور کو بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا. آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ میں اپنی پیشانی کی لکیروں سے میں آوازیں سنتا ہوں، یہ آوازیں کیسی آوازیں ہیں؟ فرمایا اے آدم تیری پیشانی کے اندر میں نے اپنے حبیب کا نور رکھا ہے، جب وہ آوازیں آتی ہیں تو سمجھ جایا کر میرا حبیب اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہے. آدم کی پیشانی میں رکھا. اس پیشانی سے یہ نور مختلف رستوں سے کیسے ظہور ہوا؟ مختلف پشتوں سے، مختلف صلبوں میں گیا. کس طرح یہ نور پہلے آدم کی پیشانی میں چمکا. آدم سے شیش سے انوش سے کینان سے مہلائیل سے یارد سے ادریس سے متوشرق سے لامک سے نوح سے سام سے ارفخشد سے ہود سے شالک سے فالک سے اشروع سے ارعو سے ناہور سے تارک سے ابراہیم سے اسماعیل سے کیدار سے حمل سے نزار سے مضر سے الیاس سے مدرکہ سے خزیمہ سے کینانہ سے مہلائیل سے مالک سے فہر سے غالب سے لوئی سے مرہ سے کلاب سے قصی سے عبد مناف سے ہاشم سے عبدالمطلب سے عبداللہ اور پھر عبداللہ سے کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر خدا کا نور اترا لامکا سے مصطفیٰ بن کر. خدا کا نور اترا
लामका से मुस्तफ़ा बनकर हम ये नहीं कहते, इतराज़ करते हैं कि सुन्नी कहते हैं कि आहद अहमद बनकर आया, हम ये नहीं कहते कि आहद अहमद बनकर आया, हम यूं कहते हैं कि आहद ने जो अपनी पहली तजल्ली फेंकी थी, उस तजल्ली को जब किसी सूरत में जाहिर करना चाहा तो अल्लाह ताला को अपने हबीब के सिवा कोई तस्वीर इतनी पसंद ही ना थी, तो आहद ने अपनी तजल्ली को अहमद की सूरत में जाहिर किया। ये अहमद की सूरत अर्श पे थी, और अहमद में क्या हकीकत है? उलमा फरमाते हैं कि ये नूर अल्लाह की बारगाह में बशक्ल उमूद सतून की शक्ल में खड़ा हुआ, लेकिन सूफिया कहती हैं कि उलमा को क्या खबर कि ये हकीकत क्या है। वो कहते हैं कि सतून की शक्ल में नहीं, ये नूर अल्लाह की बारगाह में अलिफ की शक्ल में खड़ा हुआ था। जब इस नूर ने अल्लाह की बारगाह में क़याम किया तो ये अलिफ बना, जब इस नूर ने अल्लाह की बारगाह में रुकू किया तो ये हा बना, जब इस नूर ने अल्लाह की बारगाह में सिजदा किया तो ये मीम बना, जब इस नूर ने अल्लाह की बारगाह में तशहुद में बैठा तो दाल बना। इस तरह अहद की तजल्ली से बनने वाली सूरत अर्श उला पर अहमद बनकर चमकी, कभी अलिफ की सूरत, फिर हा की सूरत, फिर मीम की सूरत, फिर दाल की सूरत। वो नूर जो अर्श पर कभी अलिफ की सूरत में, कभी हा की सूरत में, कभी मीम की सूरत में, कभी दाल की सूरत में चमकता था, वो नूर मदीने और मक्के की गलियों में आया तो अलिफ पर मीम का पर्दा डाला, जब अलिफ पर मीम का पर्दा आया तो मक्के और मदीने की गलियों में वो अहमद का नूर चमकने वाला मोहम्मद बनकर चमकना शुरू हो गया। और इस कदर चमका कि पूरे आलमे कायनात को तमाम अंधेरों से निकाल कर अपनी नूर की रोशनियों में लेके आ गया। हर गरीब को, हर फकीर को, हर यतीम को, हर गमज़दा को, हर बेसहारा को, हर मुश्किल में मुब्तला इंसान को सहारा मिल गया, और सामने झूम झूम के कहा कि लोगों मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों पर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, यतीमों को करार आया, ज़मीं को चूमने अर्शे मुअल्ला बार बार आया, ज़मीं को चूमने अर्शे मुअल्ला बार बार आया। ये है मेरे रब ने जो नूर की तख्लीक की थी, वो ये नूर है। जब आई बशर की तख्लीक तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्रील लाओ एक मिट्टी को, एक ऐसी मिट्टी लाओ जो मेरे मुस्तफ़ा के वजूद के काबिल हो, ताकि मैं अपने मुस्तफ़ा के वजूद को जाहिर कर दूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजरा आयशा से मिट्टी को उठा के लेके गए, फिर फरमाया जाओ मुश्क को लेके आओ, अंबर को लेके आओ, ज़ाफ़रान लेके आओ, कौसर सलसबील के पानी ले आओ। इन तमाम जन्नती खुशबुओं को उस मिट्टी के अंदर डाला और आबे कौसर से उसे अल्लाह ताला ने गूंदा, और गूंद कर अल्लाह ताला ने अपने हबीब का वजूद तैयार किया और फरमाया कि मैं इसी तरह नहीं भेजूंगा, पहले अंबिया को भेजूंगा, उनके साथ औलिया को भेजूंगा। हर दौर में, हर ज़माने में, हर मुल्क में, हर शहर में, हर कबीले में, जब तक मेरे मुस्तफ़ा के आने के डंके ना बज जाए तब तक मुस्तफ़ा की आमद नहीं करूँगा। और जब डंके बज जाएंगे और मुस्तफ़ा की आमद का वक्त आ जाएगा, वो मैं माहौल ऐसा बना दूंगा कि पूरे फर्श पर तमाम इंसान धूम मचाते होंगे और पूरे अर्श पर तमाम मलाइका धूम मचाते होंगे। हर बंदा तरसता होगा कि वो कौन आ रहा है, ऐसा कौन आ रहा है कि जिसके आने से अल्लाह ताला ने अर्श के निज़ाम को भी बदल दिया है, अल्लाह ने फर्श के निज़ाम को भी बदल दिया है। हर नबी के साथ अल्लाह ने नबी को भेजा, लेकिन जब अपने हबीब की बारी आई तो फरमाया इस नबी के साथ मैं किसी को नहीं भेजूंगा। मेरा मुस्तफ़ा इसके दौर के अंदर हर फितना, हर मुसीबत, हर मुश्किल आएगी, लेकिन इस कदर मैं आसानी कर दूंगा कि ऐसी ऐसी चीज़ जो पूरे पूरे फताइन को साथ लेके आएगी, ऐसी ज़ात भी मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे के सामने आ जाए, वो अपने तमाम फितनों को छोड़कर
मुस्तफ़ा पे ईमान ले आएंगे। इसी वजह से हर बंदे के साथ हमजाद को पैदा किया जाता है, शैतान को पैदा किया जाता है। तो साहबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आपके साथ भी पैदा किया गया था? फरमाया हाँ, मेरे साथ भी हमजाद पैदा हुआ था, शैतान पैदा हुआ था। तो साहबा ने सरों को झुका लिया। फ़र्क क्या रह गया नबी और उम्मती में? फरमाया कि जब उसने मेरा चेहरा देखा तो वो शैतान कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब ऐलान नबूवत नहीं हुआ, अभी सिर्फ़ और सिर्फ पैदाइश हुई है। वो नबी जिसकी पैदाइश ने ही शैतानों को कलमा पढ़ा दिया हो, इंसान उसके सामने क्या चीज़ थे? ऐसे ऐसे इंसान जिनकी तुम तारीख़ को पढ़ो तो दिल कहते हैं कि ये तो पत्थर दिल थे, लेकिन मुस्तफ़ा के एक एक जुमले ने ऐसा ऐसा असर किया कि उन्हें अपने तमाम मजहबों, तमाम खुदाओं, तमाम बुतों को छोड़कर एक वद्दुहा के चेहरे के वास्ते, उसके वसीले से अपने रब को मान लिया और उस पर ईमान ले आए। ये मेरे मुस्तफ़ा के नूर की तख्लीक। आइंदा जुम्मतुल मुबारक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मुस्तफ़ा के वजूद की तख्लीक, और मुस्तफ़ा के वजूद के आने से इस अरब, इस कायनात के अंदर क्या क्या बरकत रहमत नाज़िल हुई, हम सिमात करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कमाल।